کر نظر بدل، نجیب الرحمان ٹوٹے دلاں دا سہارا ہے، میرے تے مقدراں دا روشن ستارہ ہے، میرے تے مقدراں دا روشن ستارہ ہے، تیرے جوڑیاں چ میری یہ تو کیر سونیاں، تیرے جوڑیاں چ میری یہ تو کیر سونیاں، تیری من لے ربے قدیر سونیاں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں تمام تعریفیں، جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے اپنی پہچان اور معرفت کے لیے انسان کو تخلیق فرمایا، مومنین کا قلب جس کا عرش ہے، لامحدود درود و سلام ہو رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، صاحب کعبہ قوسین، وجہ تخلیق کائنات، روح کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کے وجود اطہر کی بدولت امت محمدیہ کے لیے لقائے الہی کے دروازے کھول دیے گئے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اطہار اور اصحاب کبار پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امت محمدیہ کے فقراء کاملین پر، جو دین محمدی کے ستون، ہدایت کے امام اور نور کے روشن منبروں کے مکین ہیں، جن کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جنت کی کنجی اور پروانہ بخشش ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تحریک دعوت فکر کو عید الاضحیٰ کی یہ مبارک محفل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجز اللہ الاقدس کے زیر صدارت منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تحریک دعوت فکر کی جانب سے آپ سب کو عید مبارک۔ محفل کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہوں جناب مولانا یاسر یاسین سروری قادری صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ جو نبی کو میرے قبول ہوں وہی کاش میرے اصول ہوں، جو نبی کو میرے قبول ہوں وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو وہی گفتگو، وہی سادگی وہی عاجزی۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب رمضان باہو صاحب۔ سرکار نے سدیا کو لپنے اے کرم جنیں تے کیے، کنجے عیب حضور نے عیبیاں دے، اے بھرم جنیں تے کیے، پتھر کھا کے حاکم ہس پونا، دل نرم جے نہیں تے کیے، جتھے نقش لگنے
او دے قدماں دے او حرام مجھے نہیں تے کی جتے نقش لگن اے دے قدماں دے او حرام مجھے نہیں تے کی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں جے نہ ہندے محمد نہ ہندا جہاں جے نہ ہندے محمد نہ ہندا جہاں جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی نال انگلی اشارے دے چن توڑے آ نال انگلی اشارے دے چن توڑے آ گیا سورج اگاول پیشا موڑے آ گیا سورج اگاول پیشا موڑے آ کلمہ سونے نبی دا پڑھیا بتاں کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بتاں جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی ویری پتھر بھی مارن تے ہس دے رہے ویری پتھر بھی مارن تے ہس دے رہے پھر بھی راہ خدا سب نو دس دے رہے پھر بھی راہ خدا سب نو دس دے رہے بڑی صفتاں چ پرے آئے سارا قرآن بڑی صفتاں چ پرے آئے سارا قرآن جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی سبحان اللہ صنم دیکھا ہوئے کافر گئی میری مسلمانی صنم دیکھا ہوئے کافر گئی میری مسلمانی رہی پھر دید دلبر کی گئی میری ثنا خوانی عید الاضحیٰ ہمیں قربانی اور وفا کا درس دیتی ہے
इसी मौजू पर बयान करने की दावत देता हूँ जनाब सुल्तान मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल सरवरी कादरी साहब को। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मअस साबिरीन। गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम। निहायत उसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात और महफ़िल की लाइव टेलीकास्ट में शिरकत करने वाले भाई और बहनों, आज का दिन पूरी उम्मत मुसलमा के लिए बड़ी खुशी का दिन है। लेकिन जो सच्चे तालिबान मौला हैं, जो इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को हासिल करना चाहते हैं, वो शरीयत के साथ साथ हर वकू पजीर होने वाले अमल को तरीक़त, हकीकत और मार्फत की निगाह से भी देखते हैं। लेकिन मार्फत की निगाह मुर्शिद कामिल अकमल और वो भी सरवरी कादरी अता करता है, और वो उन तालिबान मौला को अता करता है जो अपनी खुशी से ज़्यादा अपने मुर्शिद की खुशी को अजीज़ रखते हैं, जो घर में पड़े हुए महफूज अलमारियों में महफूज सोने को संभालने की बजाय उन्हें इस चीज़ में ज़्यादा खुशी होती है कि वो अपने महबूब के कदमों में उसे ढेर कर दें, जिन्हें अपनी रज़ा से ज़्यादा, जिन्हें अपनी खुशी से ज़्यादा अपने महबूब की खुशी अजीज़ होती है, जिन्हें अपने लिबास से ज़्यादा अपने महबूब के खूबसूरत लिबास की फ़िक्र होती है, जिन्हें अपने लिए अच्छी खुशबू लगाने से ज़्यादा महबूब की अच्छी खुशबू ज़्यादा अजीज़ होती है। ऐसे तालिबान मौला को मुर्शिद हकीकत, तरीक़त और मार्फत की निगाह अता करते हैं, और ऐसे ही तालिबान मौला को कुर्बानी, हज़रत इस्माइल की कुर्बानी और ज़िब्ह अज़ीम ये दरस देती है कि राह फ़क्र इश्क की राह है, इश्क की राह वफ़ा की राह है, वफ़ा की राह कुर्बानी की राह है, और कुर्बानी की राह आजमाइश की राह है। फैज़ अहमद फैज़ ने क्या खूब कहा है, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, जो आयात मैंने आपके सामने तलावत की हैं, इनका तर्जमा और तशरीह करने से पहले ज़िल हज के महीने की आपको अहमियत बताता चलूँ। ये महीना अल्लाह ताला को बड़ा महबूब है, ख़ास तौर पर जो इसका पहला अशरा है वो बड़ा मुतबर्रिक माना जाता है। इस माह की पहली तारीख को हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के साथ निकाह हुआ। इसकी 8वीं तारीख को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। जब सुबह 8 ज़िलहज को वो उठे तो उन्होंने इस ख्वाब पे सोचो विचार किया। उस सोचो विचार की निस्बत से इस दिन को यौम तरविया कहते हैं। तरविया का मतलब होता है सोचो विचार। 9 ज़िलहज को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो ख्वाब दोबारा देखा और अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा।
اس نسبت سے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ کا مطلب ہوتا ہے لبیک کہنا۔ 10 ذی الحج کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی صورت پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے اسے یوم نحر کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنا۔ معزز خواتین و حضرات، جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکالمہ بیان کیا ہے، اور طالبان مولا کے لیے یہ مکالمہ سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ ہر اس فرد کے لیے یہ مکالمہ سمجھنا ضروری ہے جو فقر کی راہ پہ کامیابی سے چلنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے لاڈلے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ابھی یہ جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، جس کا بھی میں نے آپ کو آدھا ترجمہ بتایا ہے، اس میں 2 نقطے سمجھنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو طالب مولا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ جو مرشد کامل اکمل سروری قادری ہوتا ہے، وہ اشاروں اور کنایوں میں بات کرتا ہے۔ یہ طالب مولا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان اشاروں اور کنایوں کو سمجھے، ان اشاروں اور کنایوں کو سمجھ کے وفا اور قربانی کی تصویر بن جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو میں نے ترجمہ پڑھا ہے، جو انہوں نے فرمایا، ذرا دوبارہ سنیے گا، اے میرے لاڈلے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں، ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے؟ ابھی پھر اس میں ایک اہم نقطہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقلی طور پہ اگر ہم سوچیں تو یہ چیز بنتی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دے دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، تو ان کو کہنا تو عقلی طور پہ یہ چاہیے تھا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تجھے ذبح کر دوں، تو میں چاہتا ہوں تجھے ذبح کر دوں۔ لیکن انہوں نے فرمایا، میرے بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ تو طالبان مولا کے لیے اس میں نقطہ یہ ہے کہ مرشد کبھی بھی قربانی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ طالب مولا کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ مرشد نے اشارہ دے دیا، یہ ضرورت پیدا ہو چکی ہے، یہ تقدیر وقوع پذیر ہو چکی ہے، ابھی اور وفا اور قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ مرشد کبھی حکم نہیں دیتا۔ پھر اس میں یہ جو میں نے ابھی ایک لفظ یوز کیا جو حضرت ابراہیم کا مکالمہ ہے، یا بنیا، عربی میں اگر اس لفظ کو دیکھیں تو اس کا اردو میں ترجمہ کرنا مشکل ہے۔ یہ لفظ محبت سے بھرپور ہے، اردو میں اگر ترجمہ کریں تو اس کا بنتا ہے میرے لاڈلے بیٹے یا اے میرے پیارے بیٹے۔ تو اس لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار تھا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں سب سے پیاری جو چیز تھی وہ یہ لفظ بتاتا ہے کہ ان کو اپنا بیٹا تھا دنیا میں، اور بیٹا کیسے پیارا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ پاک نے نوازا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھی، آپ نے دوسری شادی کی، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام اللہ علیہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو آپ اندازہ کریں، جب 86 برس کی عمر میں ایک بیٹا پیدا ہو، بندہ اس کا عقیقہ کرے، اس کا نام رکھے، وہ ہاتھ پاؤں ہلانا شروع ہو، وہ منہ میں باتیں کرنا شروع ہوں، پھر وہ جو آپ پکاریں وہ آپ کی بات سمجھنا شروع ہو، پھر وہ ہلکا ہلکا چلنا شروع ہو، پھر گرنا شروع ہو، آپ اس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھائیں،
اور پھر اللہ اس کو کہہ دے کہ اس کو ذبح کر دیں، تو آپ اندازہ کریں یہ جو لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا، یا بنیا، اے میرے لاڈلے بیٹے، تو اس لفظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ طالب حق ہوتے ہیں اور اللہ کی ذات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی سب سے قربان محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں آیت کے اگلے حصے کی طرف، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب بھی بے مثال ہے، اور طالب مولا کو وہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جواب کیا جواب ہے۔ ابھی دیکھیں بات ہو رہی ہے ان کی زندگی اور موت کی، ان کو ذبح کرنے کی، تو ان کی آواز میں، ان کے خلوص میں جب انہوں نے جواب دیا، ان کے ادب میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیے یا آباتی۔ اگر عربی میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو یہ ادب کی انتہا ہے۔ تو اس میں طالب مولا کے لیے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ مرشد جب طالب مولا کو، اپنے سچے مرید کو کسی آزمائش سے گزار دے، چاہے زندگی موت کا مسئلہ ہو، تو ادب مرشد ہر وقت اور ہر لمحہ ملحوظ خاطر رہنا ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، والد محترم یا ابا تفعل، والد محترم آپ کو جو حکم ملا ہے وہ بجا لائیے۔ اس میں ایک اور بڑی لطیف بات ہے، جس طرح عاجزی کا ایک غرور ہوتا ہے کہ عاجزی کا ایک غرور ہوتا ہے، عاجز بندے میں بھی غرور آتا ہے کہ میں عاجز ہوں، اسی طرح قربانی کا ایک بخل ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ والد محترم میں قربانی کے لیے تیار ہوں اور مجھے قربان کر دیں، بلکہ انہوں نے کہا والد محترم جو حکم ملا ہے وہ بجا لائیے، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر انہوں نے یہ اس چیز کا اظہار کر دیا کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں گا، میرا گلا کاٹ دیا جائے، تو ان کو یہ بات پتہ تھی کہ اللہ یہ قربانی، ایسی قربانی قبول ہرگز نہیں کرتا۔ کیونکہ قرآن مجید میں ایک ایسا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حضرت حابیل علیہ السلام اور قابیل نے اللہ کی راہ میں قربانی کی، دونوں نے قربانی کی، لیکن قربانی حضرت حابیل علیہ السلام کی قبول ہوئی۔ جب ان کی قربانی قبول ہوئی تو حضرت حابیل علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اور ایسی ہی مثال ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی ملتی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے پاس کافی بڑی سونے کی ڈلی تھی، کافی وزنی تھی وہ، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی اور عرض کی کہ میں یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لے آیا ہوں، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی سے وہ ڈلی واپس کر دی، کیونکہ اس میں قربانی کا بخل تھا۔ پھر دوسری مثال دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آئے، اور سامان اس شان سے لے کے آئے کہ جب سامان لے کے آئے تو گھر میں جھاڑو دیا کہ کوئی چیز باقی نہ رہ جائے۔ گھر میں اندھیرا تھا، روشنی بھی نہیں تھی، تو گھر کے کونوں خدروں میں ہاتھ لگا کے اور پاؤں لگا کے دیکھ رہے تھے کوئی سوئی ہی نہ باقی رہ جائے۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سارا کچھ لے کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی سوال کیا جو اس شخص سے کیا تھا، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی اور عاجزی سے بھرپور جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں،
طالب مولا کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ وہ ایک تو اللہ کی راہ میں قربانی کرے، اپنے محبوب کی راہ میں قربانی کرے، اپنے مرشد کی راہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہو اور قربانی کرے، اور پھر قربانی کو یاد نہ کرے۔ حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ طالب جو مرشد کی خدمت میں دن، سال اور مہینے گنے۔ معزز خواتین و حضرات، اب میں آپ کے گوش گزار حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ گوش گزار کروں گا، مختصر سا واقعہ بیان کروں گا کہ اصل میں یہ قربانی کا واقعہ ہوا کیسے۔ اس میں بھی 2-3 نقطے ہیں جو سمجھنا ضروری ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان کو عرض کی، ابھی دیکھیے گا، ان کو کہا کہ اے ہاجرہ، آج میرے خلیل نے دعوت کی ہے، میرے بیٹے کو تیار کر دو۔ تو آپ نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو یہ نہیں بتایا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے؟ اس میں بات یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جو مرشد کامل اکمل سروری قادری ہوتا ہے وہ طالب کو صرف اتنی ہی بات بتاتا ہے جو اس کے لیے راہ فقر میں ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ اس سے زیادہ بات بتا دے، اگر وہ اس سے زیادہ راز آپ پہ کھول دے تو پھر آپ کے لیے وہ آزمائش بن جاتی ہے، پھر آپ کے لیے راہ فقر میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو بتا دیتے تو ہو سکتا وہ تھوڑا سا جھجکچاتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آج خلیل نے دعوت کی ہے، میرے بیٹے کو تیار کر دیں۔ ابھی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ دعوت ہے اور میرے بیٹے کو شان سے جانا چاہیے۔ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ آج ایک ایسا واقعہ رقم ہونے جا رہا ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلنی ہے، اور بیٹا بھی اتنا پیارا جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے ان کو نہلایا اور جو سب سے اچھے کپڑے تھے ان کے وہ ان کو پہنائے، اور گھر میں جو سب سے اچھی خوشبو تھی وہ لگائی، پھر ان کے بال بنائے، پھر ان کو کھانا کھلایا کیونکہ سفر لمبا تھا، ان کو کھانا کھلایا، پھر 7 کھجوریں دی اور پانی کا مٹکا بھی ہلکا سا دیا کہ راستے میں پیاس لگے تو بیٹا پی لینا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چل پڑے۔ تو جب اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ قربانی کا حکم ملا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ جیسے میں نے اوپر آیات پڑھی ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے آپ بجا لائیے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑی، جب چھری ان کی گردن پہ رکھنے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا والد محترم میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیجئے، کیونکہ ایسا نہ ہو جب آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں تو میں تڑپوں اور میرے ہاتھ اور پاؤں غلطی سے آپ کی چھری پہ لگ جائیں اور چھری آپ کے ہاتھ مبارک سے چھوٹ جائے اور کہیں اللہ کا حکم ادا کرنے میں دیر نہ ہو جائے، تاخیر نہ ہو جائے۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا والد محترم اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو آپ کو مجھ پہ رحم آ جائے اور اللہ کا حکم پورا ہونے میں تاخیر ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ٹانگیں باندھی، ہاتھ بھی باندھے اور اپنی آنکھوں پہ پٹی چڑھائی۔ اسی وقت پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ والد محترم مجھے ادھر ہی دفن کر دیے گا، ایسا نہ ہو کہ میری والدہ میری کٹی ہوئی گردن دیکھ نہ سکیں، میرا کرتا ان کے پاس لے جائیے گا تاکہ ان کو جب میری یاد آئے تو وہ اس کو سونگ لیا کریں، اس کو دیکھ لیا کریں اور اس سے تسکین پا لیا کریں۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ وقت آ گیا، وہ لمحہ آ گیا کہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی لیکن چھری چلی نہیں۔ پھر دوسری بار چھری چلانے کی کوشش کی، چھری چلی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے پوچھا، اے چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ چھری نے کہا، خلیل مجھے ایک بار چلنے کو کہتا ہے اور رب جلیل مجھے 70 بار چھری چلنے سے منع کرتا ہے، تو میں کیسے چلوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو وہاں ہی تیز کیا۔ تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ علماء قربانی کے جب مسائل بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بکرا ذبح کر رہے ہوں یا جانور ذبح کر رہے ہوں تو چھری سامنے تیز نہ کریں، وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں یہ عشق کا کیسا میدان ہے کہ ادھر ہی بیٹے کے سامنے چھری تیز ہو رہی ہے، تو چھری تیز کی اور چھری گلے پہ چلا دی اور چھری چل گئی، اور جب گرم خون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر لگا تو آپ سمجھ گئے کہ بیٹا قربان ہو گیا۔ آپ نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بائیں طرف کھڑے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور ان کی جگہ پہ ایک مینڈا ذبح ہو چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی مینڈا تھا جو حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا اور اللہ نے وہ قربانی قبول کی تھی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہ یہ ان کے مرشد اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ کا فیض تھا کہ وہ اتنے فرما بردار ہو گئے، اور اتنی وفا اور قربانی کا ان میں جذبہ آ گیا کہ انہوں نے کسی مدرسے سے یہ سیکھا تھا۔ معزز خواتین و حضرات اور جو اس لائیو ٹیلی کاسٹ میں شامل ہیں، اب میں اپنی تقریر کے اس حصے کی طرف جا رہا ہوں جس کا ایک ایک لفظ سمجھنا اور سننا لازمی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے مثال بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کیسے قربانی قبول ہوتی ہے اور کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی، کس طرح حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی، تو اب میں واقعہ بیان کروں گا کہ ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب الرحمن مد اللہ الاقدس کی حیات مبارکہ سے کہ کس طرح ان کی قربانی قبول ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے مرشد کے جو مرشد ہیں سلطان الفقر ششم حضرت صحیح سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک دفعہ کافی بڑی رقم کی ضرورت تھی، تو ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب الرحمن مد اللہ الاقدس کو پتہ چلا، تو آپ نے وہ فوراً رقم کہیں سے بندوبست کیا اور مرشد کی بارگاہ میں اپنے مرشد سلطان الفقر ششم حضرت صحیح سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ رقم پیش کر دی۔ اسی وقت ایک اور ساتھی بھی وہ رقم لے کے آ گئے، تو آپ کے مرشد سلطان الفقر ششم حضرت صحیح سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے مرشد کی رقم دائیں ہاتھ میں پکڑی، دوسرے ساتھی کی رقم بائیں ہاتھ میں پکڑی، تھوڑی دیر چند لمحات کچھ سوچا اور دوسرے ساتھی کی رقم واپس کر دی اور فرمایا ہمیں نجیب بھائی کی رقم کافی ہے، ہمیں نجیب بھائی کی قربانی کافی ہے۔ تو جب آپ نے ابھی رقم پکڑی ہوئی تھی، اس جملے کے بعد آپ نے ایک واقعہ سنایا۔ سلطان الفقر ششم حضرت سید سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ان کے مرشد تھے سلطان الاولیاء سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک دفعہ کسی سفر کے لیے کوئی رقم درپیش تھی، رقم اس دور میں صرف یہی 10-20 روپے تھے، تو وہ رقم کی ضرورت تھی، تو ایک نہایت ہی غریب آدمی وہ رقم کہیں سے بندوبست کر کے لے۔ ابھی یہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں جو سلطان الفقر ششم حضرت سید سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے رقم ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ غریب آدمی کہیں سے رقم لے کے آ گیا، تو آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ کچھ سالوں کا وقفہ تھا اور کچھ سالوں کی دیر تھی کہ اس غریب شخص کی حالت یہ تھی کہ وہ پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں
اس کا شمار ہو گیا۔ تو جب یہ واقعہ سنایا تو سلطان الفقر ششم حضرت سید سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک اور بھی مرید موجود تھا، اس نے کہا یا مرشد پاک آپ بھی نجیب بھائی پہ ایسا ہی کرم کریں۔ تو سلطان الفقر ششم حضرت سید سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم ان کو دولت عطا نہیں کریں گے، ہم ان کو کوئی اور چیز عطا کریں گے۔ اشارہ امانت الہیہ کی طرف تھا، ہم ان کو کوئی اور چیز عطا کریں گے لیکن ان کی ضرورت کبھی رکی نہیں رہے گی، ان کے دل میں ضرورت پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی ضرورت اللہ کہیں نہ کہیں سے پوری کر دے گا۔ تو بھائیو یہ واقعہ میں بتا رہا تھا کہ کس طرح عاجزی اور تقوی والوں کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ ابھی اپنی تقریر کے بڑے اہم حصے کی طرف جانے لگا ہوں۔ ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، آپ کا فرمان تھا، محفل تھی، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی کبھار انسان کا قربانی کے لیے سچا دل اور سچی نیت دیکھ کے اس کی قربانی لیے بغیر قبول کر لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی لے لیتا ہے۔ تو آپ کا جو یہ فرمان ہے اس کی ذرا میں تشریح کروں گا۔ آپ کے اس فرمان کا دو واقعات کی طرف اشارہ تھا۔ جو کبھی کبھی قربانی لیے بغیر قربانی قبول کر لیتا ہے وہ اشارہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی طرف، کہ قربانی لی نہیں، بس جب دیکھا دل سچا ہے، نیت سچی ہے تو قربانی ویسے ہی قبول کر لی۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی دل سچے کے ساتھ بھی قربانی لے لیتا ہے، وہ اشارہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَفَدَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کی قربانی، اس کی مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، ہم نے اس کی قربانی کو ایک بہت بڑی قربانی میں بدل دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کیا اس سے مراد وہ مینڈا ہے جو بڑی قربانی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس قربانی کو بڑی قربانی کے ساتھ بدل دیا؟ یہ تو عقل ہی تسلیم نہیں کرتی، بلکہ یہ بات تو انسان کے ایمان کے خلاف بھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی قربانی کو صرف قربانی کہے اور مینڈے کی قربانی کو ذبح عظیم کہہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر میں نے ذبح عظیم آمد پسر، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بسم اللہ کے با کی تفسیر ہیں، بسم اللہ کے با کا درجہ رکھتے ہیں، اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ ذبح عظیم کی معنی اور اس کی تفسیر ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ جو بات پہلے کی ہے وہ ادھر میں بیان نہیں کروں گا کہ بسم اللہ کا جو با کا درجہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو ہمارے مرشد کریم کی مہربانی سے ایک مرۃ العارفین ایک کتاب ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، اس کی شرح حضور ہمارے مرشد کریم کی سپرویژن میں کی گئی ہے۔ آپ کی گائیڈنس سے وہ کتاب ضرور پڑھیے گا تو آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے ذبح عظیم کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے بیٹے کی قربانی کو صرف ذبح کہا جائے اور مینڈے کی قربانی کو ذبح عظیم کہا جائے؟ یہ تو ایمان خراب کرنے والی بات ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اب میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل سے وہی قربانی بڑی ہوگی اگر وہ قربانی آپ جو نبیوں کے سردار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل سے ہو، تبھی یہ قربانی ذبح عظیم ہو سکتی ہے، اور اس قربانی کی صورت بھی حضرت اسماعیل کی قربانی کی صورت سے اعلیٰ اور عرفہ ہو، تبھی وہ قربانی ذبح عظیم ہو سکتی ہے۔ اور یہ ضروری تھا کہ ذبح عظیم کی ذمہ داری ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے سپرد کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو برقرار رکھنا لازم تھا۔ اگر یہ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے سپرد نہ ہوتی
تو مشرکین کفار یہود و نصارہ یہ سوال اٹھا سکتے تھے کہ حضرت ابراہیم نے تو اپنا بیٹا قربان کیا، تو آپ کے نبی نے کیا کیا؟ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ذبح عظیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہو۔ اب میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کیسے ذبح عظیم ہے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کو ذرا ذہن میں لائیے کہ ادھر قربان ہونے والا ایک ہے، ایک کے گلے پہ چھری چل رہی ہے، اور ادھر واقعہ کربلا میں دیکھیں 8 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، 4 حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خود، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے، ان سب کے سمیت خاندان نبوت کی 19 عظیم ہستیوں کے گلے کٹ گئے، اور صرف گلے کٹے نہیں، گلے کاٹ کے نیزوں پہ لٹکائے گئے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں بتاؤ یہ کیسے ذبح عظیم نہ ہوئی؟ کدھر ایک چھری، کدھر ایک گلا، اور کدھر 19 گلے کٹے ہوئے نیزوں پہ لٹکے ہوئے، تو پھر یہ کیسے نہ ہوئی ذبح عظیم؟ پھر ایک دوسری مثال ذرا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت اسماعیل کی جب قربانی ہوئی تو قربان ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، قربان کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یعنی 2 فرض 2 علیحدہ ہستیوں نے ادا کیے۔ قربان ہونے والے علیحدہ ہیں، قربان کرنے والے علیحدہ ہیں، لیکن واقعہ کربلا میں کیا ہے؟ قربان ہونے والے حضرت امام حسین خود، قربان اپنے ہاتھوں سے قربان، پورا خاندان قربان کرنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں فرض خود ادا کیے، جبکہ ادھر وہی فرض 2 لوگ ادا کر رہے ہیں، 2 ہستیاں ادا کر رہے ہیں، تو پھر بتائیں یہ کیسے نہ ہوئی ذبح عظیم؟ اور پھر ایک اور آپ کو چیز بتاتا چلوں کہ آپ ایک ذرا مثال ذہن میں لائیں کہ 2 کینسر کے پیشنٹ ہو، مریض ہو کینسر کے، ایک کو بتا دیا جائے کہ تمہاری موت آ گئی ہے، تم مرنے لگے ہو، اور دوسرے کو کہا جائے کہ تمہارے 10 دن ابھی ہیں، تو آپ اندازہ کریں مرنے والا تو فوراً مر جائے گا، جس کے 10 دن ابھی رہتے ہیں اس پہ کیا عذاب گزرے گا، کتنا مشکل ہوگا اس کے لیے وہ 10 دن اور راتیں گزارنا، وہ جیتی جاگتی لاش بن جائے گا۔ تو آپ ذرا حضرت اسماعیل کی قربانی کو ذہن میں لائیے، آپ کو قربان ہونے کے وقت بتایا گیا کہ آپ کا گلا کاٹا جائے گا، آپ کو ذبح کیا جائے گا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سال پہلے سے بتا دیا گیا، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ 50 سال کس طرح مقام تسلیم و رضا پہ رہے، شیطان نے کتنا کوشش کی ہوگی، جس طرح اس نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی، تو وہ 50 سال کس طرح آپ نے تسلیم و رضا کے ساتھ گزارے ہوں گے۔ اس کے متعلق ایک میں حدیث بتاتا چلوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک مٹی تھی، کچھ تھوڑی سی مٹی تھی، اور وہ آپ نے گلے سے لگائی ہوئی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تمہارے بیٹے حسین کو تمہاری امت کربلا میں شہید کر دے گی، تو یہ انہوں نے مجھے مٹی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی، اور فرمایا کہ جب یہ مٹی لہو میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ اور وہ پھر جب 61 ہجری کو واقعہ ہوا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے وہ مٹی بوتل میں ڈال کے رکھی تھی، جب 61 ہجری 10 محرم کو میں نے دیکھا تو وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی، مجھے پتہ چل گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے۔ ابھی اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گی جو اس وقت زندہ ہوں گی۔ تو یہ حدیث اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب رکھتے تھے، نہ صرف علم غیب رکھتے تھے بلکہ علم غیب کے مالک بھی تھے۔ معزز خواتین و حضرات، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو دیکھیں، جب ان کے گلے پہ چھری چلائی گئی تو ایک چھری تھی، اور ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا اور قربانی دیکھیں، جب آپ شہادت سے چند لمحات پہلے سجدے میں گئے تو آپ کے جسم مبارک پر 133 تیروں کے سوراخ، 33 نیزوں کے زخم، 34 تلواروں کے گھاؤ تھے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ تو کدھر ایک چھری اور کدھر 133 سوراخ۔ آپ قربانی کا ذرا اعلیٰ و عرفہ صورت دیکھ لیں تو پھر کیسے نہ ہو یہ ذبح عظیم۔ پھر ایک آخری چیز بتاتا چلوں ذبح عظیم کے بارے میں، کہ جیسے میں نے یہ پہلے واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ جب مجھے ذبح کر دیں تو مجھے ادھر ہی دفن کر دیجیے گا تاکہ والدہ پریشان نہ ہوں۔ ادھر دفن ہونے کی بات ہو رہی ہے، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ بھی فرماتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تب بھی بڑے شان و شوکت سے دفن کرتے۔ اور ادھر حالت کیا ہے؟ ادھر حالت یہ ہے کہ 72 کے 72 سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ لٹکایا گیا۔ نیزوں پہ نہیں لٹکایا گیا، صرف لے کے کوفہ و شام کے بازاروں میں گھوما گیا۔ صرف گھمایا نہیں گیا، جب ملعون یزید کے دربار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک گیا تو اس ملعون نے اپنا خنجر نکال کے آپ کے دندان مبارک پہ مارا۔ تو ادھر آپ اندازہ کریں، ایک کیسر روم کا عیسائی موجود تھا، اس نے کہا اے یزید تو بہت ہی بدبخت ہے، میں مذہباً عیسائی ہوں، ہمارے ایک علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری گزری تھی، اس سواری کا کھر ہے، ہم اس کھر کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور اس کی ہر سال زیارت کو جاتے ہیں، اور تو کیسا بدبخت ہے کہ تو نے ان کو شہید بھی کر دیا اور ابھی ان کے سر کی بے حرمتی بھی کر رہا ہے۔ تو بھائیوں مجھے بتاؤ پھر یہ کیسے ذبح عظیم نہ ہوئی؟ معزز خواتین و حضرات، ایک بڑی اہم بات جو حاصل حاض طالبان مولا سے متعلق ہے، جو ہر طالب مولا کو واقع کربلا سے جوڑتی ہے، جب میں نے یہ واقعہ سنایا ہوگا تو شاید آپ کے دل میں آیا ہو کہ کاش ہم بھی ان 72 میں ہوتے، وہ واقع کربلا میں حصہ لے سکتے اور ہم قربان ہو سکتے۔ یہاں کبھی آپ نے پہلے سوچا ہوگا اگر ابھی نہیں آیا؟ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو واقعہ کربلا ہے وہ ہر دور میں ہوتا ہے، صرف یزید اور کوفہ والوں کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی واقع کربلا کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری اس شعر میں یہ ہے کہ وہ ابھی بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ واقع کربلا اصل میں ہے کیا؟ واقع کربلا اصل میں اپنے وقت کے امام کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور اپنا مال و دولت اس کے لیے قربان کر دینے کا نام واقع کربلا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ آج کے دور میں اللہ کی راہ میں سب سے کوئی اگر مشکل کام انسان کے لیے ہے تو وہ مال قربان کرنا ہے۔ اپنی لہلہاتی فصلوں کے جو منافع ہوتے ہیں وہ انسان اپنے پہ تو لگا سکتا ہے، اپنے کاروبار سے آنے والے منافع کو اپنے پہ، اپنے بچوں پہ لگانا تو آسان کام ہے، لیکن جب انسان اللہ پہ لگاتا ہے تو کھوٹا سکہ ڈھونڈتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے مثال لیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی امیر ترین خاتون، مردوں سے بھی امیر، اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے کفن کے لیے مال نہیں چھوڑا، آپ کے پاس کفن نہیں تھا، آپ کا کفن نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے امیر ترین شخص، جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی، اور وہ اونٹنی بھی آپ نے اس لیے رکھی تھی کہ آپ حج کے لیے جا سکیں۔ تو پھر آپ خود سوچیں کہ وہ مال کدھر گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، مکہ کے امیر ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان کر دی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ضروری ہے کہ اگر جو سچے طالبان مولا ہیں اور وہ اللہ کی ذات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اپنا مال، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کیجئے۔ جان سے مراد آج کے دور میں صلاحیتیں ہیں، کیونکہ جو پرانے دور میں جنگ و جدل تھا وہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ ابھی یہ جو جان ہے یہ نفس کے خلاف جہاد کا نام جان دینا ہے، اور اپنے مرشد کے لیے صلاحیتیں استعمال کرنے کا نام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھے سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس نے مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین کی تعمیر کا اعلان 2017 کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد مصطفیٰ میں فرمایا۔ یہ آپ مدظلہ الاقدس کا طالبان مولا پر خاص کرم اور احسان ہے کہ آپ مدظلہ الاقدس نے نہ صرف موجودہ دور کے طالبان مولا کے لیے بلکہ آنے والے ہر دور کے طالبان مولا کے لیے جس طرح کتب، ویب سائٹس، سوشل میڈیا کے ذریعے فقر محمدی کا پیغام اور تعلیمات کو عام فرمایا ہے، بالکل اسی طرح مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین کی تعمیر کے ذریعے تمام طالبان مولا کو فقر کا سینٹر عطا کر دیا ہے، جہاں دنیا کے کسی بھی کونے سے آنے والے طالبان مولا آ کر نہ صرف آپ مدظلہ الاقدس کی صحبت اور دیدار سے فیض یاب ہو سکتے ہیں بلکہ مرشد کامل کی صحبت میں رہ کر تعلیم و تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ فقیر کامل اپنی نگاہ کامل سے لوگوں کا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب فرماتا ہے تاکہ اس نفس پرست دنیا میں لوگوں کی تربیت کی جائے اور ان کو قرب الہی کی منزل تک پہنچایا جائے۔ وحدانیت کا درس خانقاہ سلطان العاشقین میں دیا جاتا ہے، جہاں سے بہت سے طالبان مولا نے اپنے باطن سنوار کر اعلیٰ مقامات حاصل کر لیے۔ مسجد زہرا کا سنگ بنیاد آج سے 1 سال قبل آپ مدظلہ الاقدس نے عید الاضحیٰ ہی کے دن رکھا، اور آج اللہ پاک کا شکر ہے کہ تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، جس میں گرے سٹرکچر تیار کیا گیا ہے۔ ہم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ مدظلہ الاقدس نے ہمیشہ رہنمائی فرمائی اور ہر مشکل مرحلے میں ہماری مدد فرمائی، اور التماس کرتے ہیں کہ ہر لمحہ آپ کی رہنمائی اور مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر جو رحمت العالمین ہیں، اور ان کی اہل بیت پر، اور ان کے صحابہ کرام پر، اور ان کے بعد ان فقراء کاملین پر جنہوں نے خلفائے راشدین اور اہل بیت کے بعد ان کی جانشینی کا منصب سنبھالا۔ آج میں آپ کے سامنے 1 سال بعد کھڑا ہوں۔ پچھلے سال
عید الاضحیٰ کے دن ہی مسجد زہرا کا سنگ بنیاد یعنی کہ میں نے بیلچا پکڑ کر سنگ بنیاد رکھا، اور آج 1 سال میں میرے خیال میں 90% گرے سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس میں جنہوں نے اپنی جان اور مال داؤ پہ لگایا، حصہ تو سب نے لیا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بہت زیادہ اپنا مال اور جان داؤ پہ لگایا۔ ان کے نام کسی کتاب میں نہیں لکھے ہوئے، ان کے نام میرے دل پہ لکھے ہوئے ہیں، اور ان سب ساتھیوں کی مہربانی اور کرم سے ہی یہ 1 سال میں اتنی بڑی پروجیکٹ جس کی لمبائی اور چوڑائی آپ کو بتائی ہے اور دکھائی ہے کتنا سریا ہے۔ 10 مرلے کا مکان بھی 1 سال میں نہیں بنتا، 5 مرلے کا مکان بھی 1 سال میں نہیں بنتا، لیکن اللہ پاک کی مہربانی، حضور علیہ السلام کی کرم نوازی اور میرے حضور کے دست شفقت کی وجہ سے، میرے مرشد کے دست شفقت کی وجہ سے یہ کام 1 سال میں پایا تکمیل کو پہنچا۔ اب آگے اس کی تزئین و آرائش یعنی کہ بجلی کا کام، ووڈ ورک، ٹائلیں وغیرہ سب کچھ کام ہونا باقی ہے۔ تو وہ آج میں پھر جھولی پھیلاتا ہوں کہ آپ عطیات دینا بند نہ کیجئے گا، کیونکہ گرے سٹرکچر کھڑا ہونے کے بعد ہی اصل کام شروع ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، جو یہاں موجود ہیں خواتین و حضرات اور جو لائیو میری بات سن رہے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ اگلے سال عید الاضحیٰ کے دن ہم یہ کہہ سکیں کہ الیکٹریسٹی کا کام، ووڈ ورک کا کام اور ٹائلوں کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، خاص کر لائیو سننے والوں سے گزارش ہے، کیونکہ ان کے یہاں زیادہ بن جاتے ہیں، ان کی مدد سے یہ مسجد اتنی جلدی تعمیر ہوئی ہے۔ جو لائیو سن رہے ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، تو سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عطیات دیں۔ یہ ایک معجزہ ہے، اور میں نگران کمیٹی خاص کر سلطان محمد نعیم عباس صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی اور اس کی نگرانی کی، اور شب و روز کی محنت سے اتنا بڑا سٹرکچر کھڑا کر دیا۔ اور میں ٹھیکیدار صاحب کو، انجینئر کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا۔ ہم نے کہا یہ کرنا ہے رات تک، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نے یہ کر سکتے، انہوں نے ہمارے ساتھ دل کھول کر تعاون کیا اور یہ بات یہاں تک پہنچی۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ نے جو اس اجر عظیم میں حصہ لیا ہے، آپ کو اس کا اجر عظیم ہی عطا فرمائے، اور اتنا اجر عطا فرمائے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور دعائے خیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کا ثواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے بھائی محمد اکرام سروری قادری صاحب کی اہلیہ کی روح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن
مجزلہ الاقدس کے وسیلہ سے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے تحریک دعوت فکر نے جو قربانیاں کی ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ تحریک دعوت فکر کی جانب سے عید ملن تقریب کی جو محفل منعقد کی گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے ہادی، ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ تحریک دعوت فکر کو حضور مرشد کریم مجزلہ الاقدس کے سایہ اور رہنمائی میں مزید ترقیاں اور مزید کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جن خواتین و حضرات نے اس محفل پاک میں جس طریقہ سے بھی شرکت کی، جو لوگ پاکستان بھر سے سفر کر کے آئے، اور جو لوگ اندرون اور بیرون ممالک سے آن لائن جن لوگوں نے شرکت کی، یا اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی مشکلات اور تکلیفیں دور فرما، مصیبتیں دور فرما اور بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جو سفر کر کے آئے ہیں ان کے سفر کو دین حق کی راہ پر مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ شرکائے محفل کو قلوب کو اپنے نور سے بھر دے، ہمیں اپنی پہچان نصیب فرما، ہمیں حقیقت کی پہچان نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے شکوک و شبہات کو دور فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ بیرون ممالک سے جن خواتین و حضرات نے حضور مرشد کریم مجزلہ الاقدس کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، ان کی ظاہری باطنی مشکلات اور پریشانیاں دور فرما اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تیرے بے حد شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمارے مرشد کریم مجزلہ الاقدس کے وسیلہ و مہربانی سے مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین کے مرحلہ اول کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے مسجد زہرا کی تعمیر میں برکت عطا فرما اور غیب سے مدد عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ مسجد کی تعمیر میں حائل تمام ظاہری باطنی اندرونی بیرونی مشکلات اور رکاوٹیں دور فرما، اسے حاسدین اور منکرین کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا حامی اور مددگار ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کر نظر بدل تقدیر سونیا، کر نظر بدل تقدیر سونیا، تیری من لیندا ربے قدیر سونیا، کر نظر بدل تقدیر سونیا، کر نظر بدل۔ بے بس دلاں دا تو واحد سہارا ہے، نبی دا وزیر تے رب دا پیارا ہے، نبی دا وزیر تے رب دا پیارا ہے، اس دنیا چ تیری نہیں نظیر سونیا، اس دنیا چ تیری نہیں نظیر سونیا، تیری من لیندا ربے قدیر سونیا، کر نظر بدل۔ نجیب الرحمن ٹوٹے دلاں دا سہارا ہے، میرے تے مقدراں دا روشن ستارہ ہے۔